آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، قرآن پاک کی صرف 2 آیت الف لام میم اور حامیم لا ینصرون اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، جس کی بنیاد پر دار اسلام کی نیویں ٹکی ہوئی ہیں، اگر کوئی دار اسلام میں داخل ہوگا تو وہ اس کلمے کو پڑھ کر ہی داخل ہوگا۔ یہ 3 مجرب وظیفے آج کی رات پڑھ لو، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ چیز سونا بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ، یہ جو عمل بتانے لگا ہوں، یہ ایک رات کا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، انہیں اسلام کی بنیاد انہی کلمات پہ ٹکی ہوئی ہے، یعنی کہ بنیادی عمل دار اسلام میں داخل ہونے کا اگر کسی یہودی کو یا کسی کافر کو اختیار کرنا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب ایک کافر جو پوری زندگی گناہ میں گزار رہا ہے اور وہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، تصور کریں کہ جو ایمان والا مومن ہے، جب وہ ان کلمات کو پڑھے گا تو پھر اس کو کیا عطا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دینے والا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل اس وظیفے کی سمجھ آ سکے اور آپ لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ سکے۔ تو جو لوگ بھی قرض کے دلدل میں دھس گئے ہیں اور بے روزگاری کے عالم میں ہیں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے۔ آپ کو یہ عمل اس طرح سے کر کے دے گا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں اور بہاریں لوٹ آئیں گی۔ اگر آپ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے گزارا ہوگا، تو پیارے دوستوں، ان کلمات کا سہارا لیں، اللہ پاک کے پاس لو لگائیں، اللہ پاک سے مانگیں، وہ رب ضرور دے گا۔ جو 5 وقت ندا دے کے اپنے منادی کو کہتا ہے کہ اے منادی ندا دے کہ اگر کوئی میرا ماننے والا ہے اور وہ مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نواز دوں، وہ غیروں کی محتاجگی کر کر کے تھک گیا ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے حقیقی مالک کی پیروی کرنا اور اپنے مالک کی بندگی کرنا، تو وہ آ جائے اور اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کی زندگی اگر قرض کے دلدل میں پھنس گئی ہے، ڈپریشن میں پھنس گئی ہے، تو پیارے دوستو، اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ بڑا مجرب نام ہے۔ یہ نام وہ نام ہے کہ ہمیں خوش کر دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو ہمیں اطمینان عطا کرتا ہے، یہ وہ نام ہے جو ہماری زندگی میں خوشیاں لے آتا ہے۔ پیارے دوستو اور محترم ناظرین، یہ وظیفہ، یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک رات کا ہی وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہے آپ لوگ جس دن بھی پڑھ لو، مطلب کسی بھی رات کو، ہفتے کو پڑھ لو، اتوار کو پڑھ لو، پیر کو مت لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس رات کو بھی پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنے کا ایک مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رات کو وظیفہ پڑھ لے تو صبح تک زیادہ دیر نہیں گزرتی، صبح تک ہی اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کو جو چاہیے وہ عطا ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑی رقم ہو، کوئی ذاتی مکان ہو یا جو کچھ بھی اس کی خواہش ہو، فوری طور پر اس کو وظیفہ پڑھنے والے کو مکمل کرنے سے پہلے اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو یا پھر کہیں پر بھی ہو، ملک کے کسی حصے میں ہو، آپ لوگ کہیں سے بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ کس ملک میں رہتے ہیں، بلکہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو کتنے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے کتنی لو لگاتے ہیں، اللہ پاک پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اپنی محنت پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میں صبح جاؤں گا تبھی میرے گھر کا چولہا جلے گا، اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا تو چولہا نہیں جلے گا۔ اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں تو آپ لوگ غلطی پر ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ اللہ پاک سے لو لگانی چاہیے، اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھ کر ہی صبح کام سے نکلنا چاہیے۔ اپنی ذات پر بھروسہ رکھیں گے تو یقین کریں خسارہ ہی حاصل ہوگا، اور آپ لوگ بیماریوں میں، طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا کام تو اچھا چلتا ہے لیکن وہ اچھی روٹی نہیں کھا سکتے، وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، وہ پرہیزی نہیں کر سکتے، وہ پرہیزی کھانا ہی کھائیں گے۔ بعض لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے، وہ دنیا کا ذائقہ چکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ نمک کو، جو بہترین ذائقہ ہے، اس کو چکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اچھی اچھی لوازنات وہ لوگ نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ ان کے بچے
शराब में, जुए में उनकी दौलत को उड़ा रहे होते हैं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से और हलाल तरीके से कमाई है, लेकिन वो दौलत भी उनको नफा नहीं पहुंचाती, वो औलाद भी उनको नफा नहीं पहुंचाती। तो नफा क्या पहुंचा सकता है? नफा सिर्फ अल्लाह की जात आपको पहुंचा सकती है। अल्लाह पाक से लो लगाए मखलूक आपकी फरमाबरदार हो जाएगी। आम तौर पर देखते हैं कि हर मस्जिद के इमाम की इज्जत की जाती है, तो उस इमाम की इज्जत करने का मकसद क्या होता है? क्या वो नमाज पढ़ाता है? नहीं प्यारे दोस्तों, वो अल्लाह पाक के हुक्म को वो साबित कदमी से निभा रहा होता है और 5 वक्त की नमाज पढ़ भी रहा होता है, पढ़ा भी रहा होता है, इसलिए उसकी इज्जत होती है। उसके ज़बान मुबारक पर हमेशा अल्लाह के कलेमात ही रहते हैं और वो अल्लाह की इबादत ही करता है और अल्लाह पाक की हिदायत जो नबी पाक की तरफ आई और नबी पाक ने हम तक पहुंचाई उसको ही बयान करता है। तो प्यारे दोस्तों, आज का अमल इंतहाई मुजर्रब अमल है। इस अमल को इशा की नमाज के बाद भी आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोग किसी भी नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। अपने मालिक के वक्त के मुताबिक इशा की नमाज जैसे ही खत्म हो जाए कोशिश करें, यानी कि जो आपका मुल्क है उस मुल्क के मुताबिक आप लोग इशा की नमाज पढ़ें और फिर आप लोग जाए नमाज पर बैठ जाएं, ये वजीफा पढ़ लें। अगर आप उस वक्त ना पढ़ सकें तो ये आप लोग किसी भी रात को, मिसाल के तौर पर आपको कुछ देर हो गई, आपको कुछ काम था, तो आप लोग फिक्र ना करें, बिस्तर पे आए उसके वक्त आप लोग इस वजीफे को भी कर सकते हैं। भाई बहन हो, कोई भी हो, नमाज पढ़ ली उन्होंने, उनके पास कुछ काम था, वो उस काम को करने चले गए, उसके बाद भी इस अमल को, इस वजीफे को किया जा सकता है, कोई इसमें मुमानियत नहीं है। बस आप लोगों ने सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से लो लगाकर ही आप लोगों ने इन कलेमात को पढ़ना है और आप लोगों की ज़िंदगी में फिर आप देखिएगा किस तरीके से बेहतरी आती है, किस तरह से इनकलाब आता है। तो प्यारे दोस्तों, वो मुबारक कलेमात कौन से हैं, वो तरीक़ेकार कौन सा है जो मैं आप लोगों को बारहा कह रहा हूँ। तो लिहाजा वीडियो को ज़्यादा तूल नहीं देते, आप लोगों को डायरेक्ट वजीफे की तरफ लेके चलते हैं। आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको आप लोग 3 मरतबा पढ़ लें, यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये एक हुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 2 हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये 3 हुए। इस तरीके से 3 मरतबा पढ़ लें और 3 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। 1 मरतबा सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप लोगों ने दुरूद का पढ़ लिया, अब आगे क्या पढ़ना है ये समझ लें। आगे आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है और आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है। ये 3 वज़ाइफ हैं, 3 वज़ाइफों को आप लोगों ने अलग अलग पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है, तरीकेकार अच्छी तरीके से सुन लें और समझ लें। तो आप लोगों ने दूसरा और तीसरा किस तरीके से पढ़ना है, सब आपको नंबर वाइज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ना है। आपने सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना है हामीम ला युनसरून, एक हो गया। इस तरीके से 3 मरतबा पढ़ेंगे, हामीम ला युनसरून, ये 2 हुए। 3 मरतबा सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद जो आपने दूसरे नंबर पे वजीफा पढ़ना है वो आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ये 2 दफा हुए। अलिफ लाम मीम, ये 3 दफा हुआ। सिर्फ 3 मरतबा ही आप लोगों ने पढ़ना है अलिफ लाम मीम। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है, आप लोगों ने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना ही पढ़ना है। और आप लोगों ने इसको तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। तस्बीह ले लें, अगर तस्बीह नहीं है तो आप लोग हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब आखिरी में यानी कि 100वीं दफा पढ़ें, यानी कि 99वें टाइम आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद आप लोग जब 99 दफा पढ़ लें और 100वीं दफा पढ़ने जाएं तो आप लोगों ने पूरा कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके से पूरा कलमा मुकम्मल कर लें। उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें। अपनी उंगलियों पे पढ़िएगा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वजीफे की समझ आ गई होगी किस तरीके से आप लोगों ने वजीफा करने हैं।
تو پیارے دوستو جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ پاک ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ جو لوگ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں اس میں برکت ہو تو اللہ پاک ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں پریشانیاں چل رہی ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیوں سے دور فرمائے۔ اور جو بہنیں ترس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں کہ ان کے بھائی ان کا خیال کر لیں، اپنی بیویوں کا اوپر سے تھوڑا سا دھیان ہٹا کے اپنی بہنوں پر بھی دھیان دے دیں۔ تو پیارے دوستوں، ان بہنوں کے لیے ان کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں یا رب ذوالجلال ان بہنوں کے دلوں کو استقامت عطا فرما۔ اگر ان کے بھائیوں کو اسی طریقے سے غفلت میں رکھنا ہے اور ضلالت والی زندگی میں ہی مبتلا رکھنا ہے تو میرے اللہ ان سب بیٹیوں کے ایک اچھے رشتوں کا بندوبست فرما اور ان کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما اور ان کی شادیوں میں آسانی عطا فرما۔ اور جو ان کو تکلیفیں اپنے گھر سے گزارنے کو ملی، جو ان کو برداشت کرنے کو ملی، یا اللہ ان کو اپنے شوہر کے گھر میں اتنا ہی آسانی اور اتنا ہی آرام عطا فرما۔ پیارے دوستوں، میری اس دعا سے آپ لوگ ضرور، کچھ لوگ ہرگز اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کیا کروں، اتنے کمنٹ آتے ہیں، اس طریقے کے آتے ہیں کہ کیا بتاؤں، دل روتا ہے۔ تو آج جل کر ہی، دل نہیں چاہتا کسی کے لیے بد دعا کروں، لیکن ان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے جو اپنی بہنوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو دکھاوے کی محبت تو بڑی جتاتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی بہنوں کو ہم نے بڑے ناز سے رکھا، بڑا پیار سے رکھا، یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب جائیداد کا حصہ ہو رہا ہوتا ہے تو بہن کو اس طرح سے سمجھتے ہیں جیسے کوئی حقیر مخلوق ہے اور اس کا حصہ اس تک نہیں پہنچاتے۔ بے شک جہنم کے اعلیٰ ترین درجے میں وہ لوگ دفن ہونے والے ہیں اور ان قریب اللہ پاک کے عذاب کا مزہ چکھیں گے، لیکن میں کیا کروں، ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اور اگر ان کے ذمے اللہ پاک نے ہدایت بند کر دی ہے اور ان کو رسی کو چھوڑ دیا ہے تو ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، ان کمزور لوگوں کے لیے۔ تو میرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، مجھے ایسے لوگوں کی صف سے دور فرما، مجھے ایسے لوگوں کی صف میں ہرگز شامل نہیں فرمانا، سلف صالحین اور صحابہ کرام کی جماعت میں ہمیں شامل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔